وہ دونوں کھڑکی کے بالکل سامنے موجود صوفوں پر دراز تھی۔ دونوں سنگل صوفے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا دونوں کی زلفوں کی دیوانی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی تو بار بار ان کے بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ براؤن آنکھوں والی اب تنگ آنے لگی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی اور کبھی اپنے رسالے کو گرنے سے بچاتے ہوئے مضبوطی سے تھامتی اور پھر ناول کونچی آواز میں پڑھنے لگتی، جبکہ نیلی آنکھوں والی بیزاری کے ساتھ اپنی زلفوں کو پیچھے کرتی تو کبھی پڑھنے والے کی طرف دیکھتی اور پھر عریبیہ نے ریحان کے کندھوں پر اپنا سر ٹیک دیا۔ براؤن آنکھوں والی لڑکی نے خوش دلی سے ناول کا اختتام سنایا۔ یار زنی، یہ کیسا بورنگ سا اینڈ ہوا۔ ہیرو نے ہیروئن کو منا لیا اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بسما نے منہ بناتے کہا، بسمو، اور تجھے کس طرح کا اختتام چاہیے؟ اتنا اچھا تو ہوا ہے۔ کہانی کے اختتام پر دونوں مل گئے۔ نہیں، یہ بھلا بھی کوئی محبت کی داستان ہوئی؟ محبت کی داستان تو وہ ہوتی ہے جہاں کہانی ادھوری رہ جاتی ہے اور محبت کامل ہو جاتی ہے، جہاں دو محبوب جدا ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا عشق ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اچھا، پر یہ عشق امر کیسے ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ جب دو محبوب اس فانی دنیا میں نہیں مل پاتے، سچے جذبات ہونے کے باوجود بھی ان کی قسمت میں جدائی لکھ دی جاتی ہے اور وہ قسمت کے فیصلے کو مانتے ہوئے، اپنی حدود کی پیروی کرتے ہوئے اپنے قدم گناہ سے روک لیتے ہیں، محض اس آس پر کہ وہ حقیقی دنیا میں ایک دوسرے کو پا لیں گے۔ مگر اس دنیا میں بھی تو ساتھ رہ کر اگلی دنیا میں پھر سے ملن کی آرزو کی جا سکتی ہے نا؟ ہاں زنی، مگر جو مزہ جدائی میں ہے نا، وہ وصل میں کہاں؟ توبہ ہے لڑکی، تم بھی نا بہت عجیب ہو۔ تمہیں پتہ ہے اگر مجھے کبھی محبت ہوئی نا تو میں تو ایسی ہی اینڈنگ چاہوں گی اپنی محبت کی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ہوا میں کہا بلند کیا، کتنا مزہ آتا ہوگا نا یوں دکھی دکھی رہنا اور محبوب کا سوچتے رہنا۔ استغفر اللہ، اللہ پاک تمہارے حال پر رحم کرے۔ پاگل لڑکی، پتہ نہیں بیچارے حنان کا کیا ہوگا۔ وہی ہوگا جو بسما کی چاہ ہوگا۔ بسما میز پر سے کپ اٹھاتے بولی، اللہ نہ کرے وہ سب ہو۔ زنیرہ نے فکر مندی کے تاثرات لیے کہا۔ فرزانہ بیگم مصلی پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مشغول تھی جب اس نے پیچھے سے انہیں اپنے بازوں کے گھیرے میں لیتے سلام کیا۔ فرزانہ بیگم نے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہوئے ہلکی سی گردن گھما کر اس کے ماتھے کو چوما۔ حنان نے سوالیہ نگاہ سے ماں کو دیکھا۔ فرزانہ بیگم نے ابرو اچکا کر پوچھا، کیا آپ نے وہ مانگا جو میں نے کہا تھا؟ ان کے چہرے کے تاثرات اچانک سے بدلے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی موت کی دعا کیسے کر سکتی ہے؟ موت کی نہیں ماں، شہادت کی۔ شہید تو کبھی نہیں مرتا، بلکہ وہ تو اپنے رب کے ہاتھ سے رزق پا رہا ہوتا ہے۔ اس نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ ماں، آپ نہ صحابیوں کی جنگوں کے قصے پڑھا کریں، پھر آپ کہیں گی میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں دعا کرتی وہ شہادت کی موت پائیں۔ 10 ہوتے تو شاید دعا کر لیتی، مگر تم ہماری نسل کو جاری رکھنے کی واحد امید ہو، ہمارے نام کو زندہ رکھنے کی واحد کرن۔ اس نے پیار سے اپنی ماں کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے پیار کیا۔ ماں، نام انسانوں سے تھوڑی نہ زندہ رہتے ہیں، یہ تو اعمال کے آب حیات سے تا قیامت زندہ رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب کوئی ہمارے بزرگوں کی قربانی کو یاد کرے تو ان میں کہیں ہمارا بھی ذکر ہو۔ وہ بیٹے کی سوچ پر مسکرا دیں اور دل میں رضا بھی ظاہر کرتی اپنے رب کے حضور اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ وہ لان میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سنا ہے تم ہماری کہانی کی سیڈ اینڈنگ چاہتی ہو؟ وہ اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی پلٹی، چہرے پر خوشی، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نے بسیرا کر لیا۔ تم کب آئے؟ اس نے خوشی سے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بس یہی کوئی 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ جو خوشی سے چہک رہی تھی کچھ یاد آنے پر فوراً سے سنجیدہ ہوگی۔ اچھا، حنان اس کی نقل اتارتے کہا، یہ اچھا کیا ہے؟ وہ پانی کا پائپ وہیں پر رکھ کر کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ یار، یہ اچانک تمہارے موڈ کو کیا ہو گیا؟ بھی چند سیکنڈ پہلے کی خوشی کی جگہ اس غصے نے کیوں لے لی؟ کیونکہ میں ابھی تک بھولی نہیں ہوں کپتان صاحب، لاسٹ ٹائم آپ مل کر نہیں گئے تھے تو اب کیسے آنا ہوا؟ وہ اس کے شکوے پر مسکرا دیا۔ یار، اتنی ارجنٹ بلایا تھا کہ تمہیں اللہ حافظ کہنے آ ہی نہ سکا۔ ناراضگی برقرار رہی تو اس نے کان پکڑ لیا۔ اچھا بھی، آئندہ کے لیے خیال رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک نصیحت ہے کیپٹن صاحب، کچھ بھی ہو جائے خدا حافظ ہمیشہ جذبات سے بھرا ہونا چاہیے۔ پوچھئے کیوں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لمحہ آخری یاد کی طرح پیچھے رہ جانے والوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے گھر کر جاتا ہے۔ اس نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ لڑکی اور اس کی فلسفیاں، پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہونے والا ہے۔ وہ صرف یہ سوچ ہی سکا۔ زنیرہ درمیان میں موجود گول میز پر چائے کے کپ رکھنے کے بعد کرسی پر بیٹھی۔ حنان، تو پھر تم نے کیا سوچا؟ اس کے سوال نے بسما اور حنان دونوں کو ہی حیران کر دیا۔ کس بارے میں؟
یہی کہ ہیپی اینڈنگ چاہیے اپنی سٹوری کی یا سیڈ؟ زنیرہ نے آنکھ دباتے کہا تو وہ ہنس دیا۔ بسما کی محبت ہو اور اختتام اچھا نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے جواب پر بسما زنیرہ کو جتاتی نظروں کے ساتھ دیکھتی مسکراتی۔ ان تینوں کی باتیں ایسی ہی تھی، گھر والے سنتے تو ان کو اکثر لگتا کہ کوئی ڈرامے یا ناول کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ زنیرہ کو ناول ریڈنگ بہت پسند تھی۔ وہ ناول ریڈ کرتی تھی اور بسما سنتی تھی۔ تمہارا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ حنان نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بسما سے سوال کیا۔ بسما اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اور اب اس نے اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ایسے بچوں کے لیے اسکول کھولا تھا جنہوں نے چھوٹی سی عمر سے ہی اپنی پڑھائی کو ترک کر کے کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے ان بچوں کے لیے امید کا دیا جلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ ان بچوں کو کاپی کتابیں دینے کے ساتھ ماہانہ تنخواہ بھی دیتے تھے جس سے ان کا گزارا ہو سکے اور ان کے گھر والے انہیں پڑھائی سے نہ روکیں۔ یہ اسکول بسما، اس کے دوستوں اور ایسے افراد نے مل کر کھولا تھا جو صدقے دل سے اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس مہینے تو طلباء کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو بتانا۔ حنان کے لہجے میں پختگی محسوس کرتے وہ مسکرا دی۔ وہ دونوں ساحل سمندر پر موجود تھے۔ ٹھنڈا پانی اور گیلی ریت اندر تک خوشگوار سا احساس بڑھ رہے تھے۔ دونوں مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ پھر بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھے اپنا ہمسفر بنانے میں؟ پتہ نہیں، لگتا ہے شاید بہت زیادہ لگتا ہے۔ یہ تو صرف تمہاری خواہش ہے، مگر اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے نا۔ اور اگر اللہ کی بھی منشا یہی ہوئی تو؟ حنان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ کہ موت تو سب کو آنی ہے، تو پھر شہادت کیوں نہیں؟ بس یہ دعا ہے کہ میری موت سے پہلے تمہیں شہادت نصیب نہ ہو۔ بسما نے آنکھ دباتے اسے چھیڑا۔ یار، تم عورتوں کا یہ فلسفہ بھی نا بڑا عجیب ہے۔ مطلب شوہر سے پہلے چلے جاؤ اور بیچارے کو اس دنیا کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ جاؤ۔ حنان نے ماحول کی سنگینی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اکیلا کہاں ہوتا ہے، جب چاہے اپنی ساتھی لے آئے، وہ بھی برانڈ نیو۔ بسما نے یہ جملہ کافی ہلکے موڈ میں کہا تھا، مگر کچھ دیر پہلے کی گئی باتیں اس کے لہجے کے درد کو چھپا نہ سکی تھیں۔ حنان اس کے سامنے آ کر رکا۔ مگر میں تمہیں رخصت ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بسما، اس لیے کبھی بھی مجھ سے پہلے جانے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ وہ جو ابھی ملے بھی نہیں تھے، انہیں جدائی کا دکھ پہلے سے ہی جلانے لگا تھا۔ بسما ہنستی، واہ، کیا کوئی کہہ سکتا ہے میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ سب کہنے والے کیپٹن حنان ارشاد ہیں؟ تو کیا ہم آرمڈ فورس والوں کے پاس دل نہیں ہوتے؟ وہ اس کی بات کا برا منا گیا۔ تبھی اس نے منہ بناتے کہا، اور بسما نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو کہکہ لگانے سے باز نہ رکھ سکی۔ آج ان دونوں کا سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا تھا، چونکہ اس کو کافی عرصہ کے بعد اتنی لمبی چھٹی ملی تھی، اور پھر حنان بھی اس بار نکاح کیے بغیر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم تو نکاح کے بعد کافی خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے بسما کو چھیڑنے کی نیت سے کہا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے کیپٹن صاحب؟ مانا تو آج نکاح کے دن بھی آپ پر کوئی خاص روپ نہیں آیا۔ حنان کا تیر نشانے پر لگا تھا، تبھی تو بسما نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے تڑپ کر جواب دیا، دیکھ لو، یہ تو پھر تمہاری محبت کی بات ہے۔ اس نے بسما کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کے سے انداز میں کہا، میری محبت کا اثر دیکھو، تم کتنی حسین لگ رہی ہو، جبکہ مجھ پر تو کوئی خاص روپ ہی نہیں آیا۔ بسما نے سر جھکا لیا۔ کہیں تمہاری محبت بھی میڈ ان چائنا تو نہیں؟ اس کے کہنے کے ساتھ ہی بسما نے فوراً سر اٹھا کر اسے گھوری سے نوازا۔ کیپٹن صاحب، 2 منٹ نہیں لگیں گے آپ کو میڈ ان چائنا کا پتہ دینے میں، لہٰذا جیسے میں آج اچھی دلہنوں کی طرح پیش آ رہی ہوں، آپ بھی اچھے شوہروں کی طرح رہنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کی بات پر ہنس دیا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ اچھا یہ بتاؤ، اگر تم سے پوچھا جائے کہ شہید ہونے سے پہلے تمہاری آخری خواہش کیا ہوگی تو؟ بسما نے اپنا انداز دیکھنے کے لیے اس سے سوال کیا۔ تو میں ایک آخری بار تمہیں اور ماں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہوں گا۔ اس نے بسما کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے کہا تو بسما مسکرا دی۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا، وہ جانتی تھی وہ کچھ ایسا ہی کہے گا۔ پتہ ہے بسما، کبھی کبھی مجھے ان کپلز پر رشک آتا ہے جن کو شہادت نصیب ہوتی ہوگی، دونوں شہداء کی فہرست میں آتے ہوں گے۔ حنان نے دور آسمان پر چمکتے ستارے کو دیکھتے کہا تو بسما اچانک گڑبڑا گئی۔ توبہ کریں کیپٹن صاحب، آپ کی خواہش تک تو ٹھیک تھا، مگر مجھے تو مت اس میں شامل کریں۔ کیوں نہ کروں؟ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ان کا اختتام عمدہ ہو۔ مگر پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے، اتنا جگرا آرمی آفیسرز میں ہی ہو سکتا ہے جو اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے ملک کی خاطر میدان میں کود جاتے ہیں۔
بسما نے حنان کے کندھے پر سر ٹیکتے کہا۔ مجھے ایسے اختتام سے بہت ڈر لگتا ہے حنان، جس میں آپ خود کو اپنی موت کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہوں۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ ہیں؟ شادی کا تحفہ؟ پہلے نکاح کا تو دے دیں۔ ارے دیا تو ہے۔ بسما حیران ہوگی۔ کیا ہو گیا کیپٹن صاحب، میرے منہ پر ہی مکر رہے ہیں؟ کب دیا تحفہ؟ مسز حنان، اب آپ ایسے کہہ کے میری انسلٹ تو نہ کریں نا۔ حنان کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ وہ خود کی موجودگی کو اس کا تحفہ گردان رہا تھا، جبکہ بسما اس کی اس خوش فہمی پر اچھے طریقے سے پانی پھیر چکی تھی۔ اچھا بتائیں کیا پلان کیا ہے؟ پلان یہ کیا ہے کہ شادی کے بعد میں اور میری مسز گھومنے کے لیے ترکی جائیں گے۔ بسما مسکرا دی۔ الحمدللہ حنان، اللہ کے فیصلے کتنے بہترین ہوتے ہیں نا۔ دیکھیے اس نے کیسے ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہمسفر بنا دیا۔ حنان خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ حنان، اگر میں کبھی آیا صوفیانہ جا نہ سکی تو آپ ضرور جائیے گا اور محسوس کیجیے گا اللہ پاک کی قدرت کو کہ کیسے اس نے یہودیوں کی عبادت گاہ کو اپنے ذکر سے آباد کروا دیا۔ کیوں؟ تم کیوں نہیں جا سکو گی؟ ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ بسما نے اس کی بات پر سر ہلانے سے ہی اکتفا کیا۔ اس کو یہ نئے کام شروع کیے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ پہلے وہ صرف اپنے گھر میں آس پاس کے بچوں کو پڑھا دیتی تھی، مگر اب کچھ ماہ پہلے ہی اس نے اور اس کے دوستوں نے مل کر چند کمروں پر مشتمل اسکول بنایا تھا، جس میں وہ سبھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی فنڈز فراہم کر رہا تھا تو کوئی اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ان پھولوں کو اپنے علم سے سراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اپنے ووٹ سے بسما کو اسکول کا ہیڈ بنایا تھا۔ وہ نہ صرف اسکول کے اندرونی معاملات کے لیے ہیڈ تھی، بلکہ اسکول اور سوسائٹی کے معاملات بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ یہی بات اس کے گھر والوں کو کافی پریشان کر رہی تھی۔ ان کے خیال میں ملک کے حالات کے پیش نظر سب کو اپنے کام سے ہی غرض رکھنی چاہیے، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی۔ جب بسما نے اسکول شروع کیا تب تو اتنے بچوں نے ایڈمیشن نہیں لیا، مگر اب بسما اور اس کی ٹیم نے کافی لوگوں کی پسماندہ سوچ کو بدل دیا تھا۔ انہیں ایک روشن راہ دکھانے کا سبب بان رہے تھے، اور یہی بات وہاں کے سیاسی لیڈروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی تک تو وہاں کا سیاسی سردار صرف اس کے گھر آ کر اس کے بڑوں سے بات کے ذریعے ہی اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گھر کے سب بڑے اسے سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے کہ وہ لڑکی ذات ہے، اسے قدم زیادہ سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اتنے سارے لوگوں میں صرف تمہیں ہی کیوں پڑی ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی؟ کیا فائدہ ایسا کام کرنے کا جس میں انسان کی جان کی ضمانت ہی نہ ہو؟ یہ سب اس کے ارد گرد والوں کی سوچ تھی، جو کسی نہ کسی طرح سے بسما کی بھی ایسے ہی سوچ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ ان سب باتوں کا جواب کچھ اس طرح دیتی تھی: میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس لیے میں کچھ بھی کر لوں میں اس نقصان سے نہیں بچ سکتی۔ اتنی ساری مخلوق میں سے اس نے مجھے ہی ایسی سوچ دی ہے تو کیوں نہ میں اس کی زکوٰۃ ادا کروں۔ اگر ہم سب یوں ہی موت کے خوف سے ڈر کر بیٹھ جائیں گے تو کیا ہم اپنے ملک کو سنبھال سکیں گے؟ کل کو ہم اپنے شہداء کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سب بسما کے دلائل تھے، جسے سن کر اس کے گھر والے ہر بار چپ کر جایا کرتے تھے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ کوئی جواب نہ بن پانے پر انہیں خاموش ہونا پڑتا۔ حنان نے اسے ان سب پر کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ بسما نے بھی آج تک اس کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے خوابوں پر خواہشوں پر سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک زنیرہ تھی جو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی، اور کہیں نہ کہیں اس کا حوصلہ بڑھاتی باتوں نے اسے ابھی تک گرنے نہیں دیا تھا۔ وہ لان میں چکر کاٹ رہی تھی جب اسے کسی انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ کمپنی میں بھی کام کر رہی تھی۔ ہر کسی کا نمبر اس کے موبائل میں سیو نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے کلائنٹ ایسے تھے جو کمپنی سے اس کا نمبر لے کر اسے ڈائریکٹ کال کرتے تھے۔ یہی سب سوچتے اس نے کال اٹھا لی۔ تو پھر آپ نہیں مانیں گی بی بی؟ دوسری طرف سے کیا گیا مطالبہ سن کر یہ وہ سمجھ چکی تھی کہ کال کس مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ نہیں، اس نے لہجہ سخت کرتے 2 ٹوک جواب دیا۔ اب آگے کے نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں نے تو انسانیت کے ناطے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر جب آپ خود ہی خود کی دشمن ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی مہربانی آپ کی۔ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بی بی، نہ جانے کتنے ہی ایسے سبق پڑھانے والوں کو ہم جنت کا ٹکٹ دلوا چکے ہیں، بس آپ کو اتنی جلدی دنیا سے کوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بسما نے کال کاٹ دی۔ وہ موبائل اپنی شرٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پلٹی تو حنان اس کے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور پھر لان میں پڑی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم کب آئے؟ آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں۔
پہلے کیا بتا کر آتا ہوں جو آج ایسے سوال پوچھ رہی ہو؟ پہلے کی بات اور تھی، اب تم اس گھر کے دماد ہو، کوئی اہتمام کرنا تو بنتا ہے نا۔ بسما آنکھ دباتے بولی تو وہ ہنس دیا۔ تو تم نے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے؟ حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے پھول پر تھیں۔ اگر انہوں نے سچ میں کچھ الٹا کر دیا تو خوفزدہ تو وہ خود بھی تھا اسے کھونے کے ڈر سے، مگر اس تکلیف کے بدلے جو انعام ملنے کی توقع تھی وہ اس کے لہجے کو پرسکون بنا رہا تھا۔ تو جو میری قسمت، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ حنان صاحب، ایک کیپٹن کی بیوی کو ڈرنا زیب نہیں دیتا۔ اب کی بار اس نے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں جواب دینے پر وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ اس نے پھولوں کے ساتھ کھیلتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ تمہیں پتہ ہے تم بالکل ویسی ہو جیسی میں نے اپنی شریک کی حیات کی خواہش کی تھی۔ کیپٹن صاحب، آپ سرحد پر کھڑے ہو کر اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں، خبردار رہیے، دوسرے ملک کی فوج نے دیکھ لیا تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ پریشان نہ ہو جانا، وہ ملک بھی ہمارا ہے اور اس کی فوجیں بھی، حنان نے اسے آنکھ مارتے کہا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ تم تو بسما کو باہر لے کر جانے والے تھے، نسیمہ بیگم نے پیچھے سے آتے کہا۔ تو وہ دونوں ہنس دیے۔ کہا تھا نے اپنے ہی فوجیں ہیں، بسما نے اسے سر کے اشارے سے سراہا۔ جی جی، مان گئے آپ کو۔ وہ دونوں اس وقت ایک شاندار سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے آئے تھے۔ حنان نے اس کی چیئر پیچھے کھینچتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ میز کی طرف آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بسما اس وقت جامنی رنگ کی فراک جس پر کڑھائی کی گئی تھی، زیب تن کیے تھی، سائڈ کی مانگ نکال کر دونوں طرف تھوڑے سے بالوں کی چٹیاں کی ہوئی تھی۔ اس حلیے میں وہ بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، اور یہ گڑیا کتنی نازک تھی یہ صرف حنان ہی جانتا تھا۔ وہ دونوں کونیاں ٹیبل پر رکھے اور ہاتھوں کو آپس میں ملائے اس پر چہرہ اٹکائے سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جہاں پر بہت سارے پھول اپنے رنگوں سے ماحول کو رنگین بنا رہے تھے۔ حنان نے آرڈر دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جانتی ہو، آج میں یہاں تمہیں صرف اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے لایا ہوں، کوئی دکھی باتیں نہیں ہوں گی۔ اس کا اشارہ اپنی باتوں کی طرف تھا جو وہ ہر وقت کرتا تھا، پھر چاہے وہ شاپنگ پر ساتھ آئے ہوں یا آؤٹنگ کے لیے، اور وہ بات ہمیشہ شہادت کی ہوتی تھی۔ بسما کبھی اس کی اس بات سے تانگ نہیں آئی تھی، وہ ہمیشہ اس کی سنتی تھی، پھر چاہے پہلے سے دکھی ہو یا خوش۔ اور یہ اچھی باتیں کیا ہیں؟ اچھی باتیں وہ ہیں جو تم کرو گی اور میں سنوں گا۔ بسما ہنس دی۔ یہ تم ایسی کیوں بیہیو کر رہی ہو جیسے میں آج پہلی بار تمہارے ساتھ یوں باہر آئی ہوں؟ پہلی بار تو نہیں، پتہ نہیں کیوں دل کیا کہ یوں تمہارے ساتھ باہر آؤں اور تمہیں سنوں، ہمیشہ میں ہی سناتا رہتا ہوں۔ حنان، کیا تمہیں لگتا ہے ہم بھی اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے ایک ساتھ دیکھیں گے؟ حنان خاموش رہا، وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ دیکھا، مجھے بھی ایسا نہیں لگتا۔